ہمارے ہر مجلس میں ہوتے ہیں، ہمارے ہر جلسے کی شان ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے اولاد کی خوشبو اللہ نے پوری کائنات میں پھیلائی۔ اور آپ کو پتا ہے آج دنیا میں کسی کی نسل محفوظ نہیں جتنی میرے نبی کی نسل محفوظ ہے۔ ان سیدوں کے پاس اپنے پورے خاندان کے شجرے موجود ہیں۔ باپ کون تھا، دادا کون تھا، اتنا ہی نہیں آٹھویں پشت پر کون تھا یہ بھی پتا ہے۔ دوسرے کسی کے پاس اس طرح محفوظ نہیں ہوتا، شجرے سب کے محفوظ نہیں ہوتے۔ آج پوری دنیا میں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر کسی کا نسب محفوظ ہے تو صرف میرے نبی کی نسل کا، میرے آقا کی اولاد کا شجرہ آج بھی محفوظ ہے۔ ہزاروں سیدزادے جا کر کے ان کو چیک کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں میرے عزیزوں۔ بلکہ میں ابھی چند دن پہلے چنئی کے قریب ایک علاقے میں گیا تھا، وہاں ایک سیدزادے موجود ہیں، انہوں نے تو ایک بہت عجیب بات ہمیں بتائی کہ کچھ تکرار چل رہی تھی آلِ رسول ہونے پر اور ایک خادم کے ساتھ، کورٹ میں معاملہ چل گیا، کورٹ میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی بات آئی۔ کیسے ٹیسٹ کرائیں؟ تو یہ سید صاحب نے چونکا دینے والی بات میرے سامنے رکھی، کہا کہ ہم تیار ہو گئے، جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اصل اولاد ہیں ان کے ساتھ اس سیدزادے کا معاملہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ڈی این اے کیسے ٹیسٹ کرائیں؟ ترکی کے میوزیم میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود جو آتھینٹک ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، امام مبارک، حضور پاک کے جسم سے لگی ہوئی جو بھی چیزیں وہاں موجود ہیں ترکی میں، ترکی والوں نے اس کا ڈی این اے نکالا، اور اس سیدزادے کو کورٹ کے آرڈر پر یہ ڈی این اے رپورٹ ترکی بھیجی گئی، 1 مہینے کے بعد میچ ہو گیا۔ وہ سرٹیفکیٹ آج بھی اس سیدزادے نے اپنے گھر پر رکھی ہے۔ میرے عزیزوں چلو آپ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم سب اسی طرح زبانی کہتے ہو، نہیں، ہم تمہارے قانون کے حساب سے بھی بات کر رہے ہیں، جس کو ایویڈنس کہا جاتا ہے، جس کو کورٹ مانتی ہے، جس کو تمہارا سائنس مانتا ہے، اس اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ نبی کی نسل آج بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی نسل آج بھی محفوظ ہے۔ یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا ایک نسل پاک میں ہے، ایک نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، یہ یوں ہی نہیں کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان سیدزادوں کو، ایک نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیرا سب گھرانا نور کا۔ میرے عزیزوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس جب رب تعالیٰ فرماتا ہے 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی اللہ نے اس ایک بات کی وجہ سے، ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہاری نسل کٹی، آج پوری دنیا کو اللہ دکھا رہا ہے کہ نسل تمہاری نہیں ہے اے نبی، دشمنوں کی نسل کٹ گئی اور تمہاری نسل آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، یہ خصوصیت دیکھیں حضور کی آل کے لیے، قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، ماں بیٹا بیٹی سب پہچان میں گئے ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میری آل وہاں پر بھی محفوظ ہو، کیونکہ یہ پاکیزہ عقیدت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ تیسری چیز قرآن میں آئی، ظالموں مکہ والوں ایک بار یہ تانا مارا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی جبرائیل لے کر، کبھی صبح آئے، کبھی شام میں آئے، کبھی روزانہ آئے، کبھی دن میں 2-3 مرتبہ آیتیں آ جاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 15 دن تک کوئی آیت آئی نہیں، کوئی آیت نہیں آئی، وحی آئی نہیں۔ تو مکہ والوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو مکہ والوں نے ایک بات پھیلائی کہ وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا،
محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا. کیا وہ پیغام نہیں بھیج رہا, وہی نہیں آ رہی, آیتیں نہیں آ رہی, محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ باتیں پھیلائی. جب یہ تانے مارنے لگے, دیکھیں حضور پاک کے لیے اتنا جملہ بھی کہنا اللہ کو گوارا نہیں, اللہ کو گوارا نہیں. ودعا کہتے چھوڑ دیا. ودعا رب محمد محمدا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ شاق ہوا, بار ہوا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے. جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے, 15 دن کے بعد آئے, اور سورہ کیا لے کر کے آئے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے محبوب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تمہاری گھنی زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, بلکہ اے نبی آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اور بہتر ہے. تمہارے رب نے کبھی نہیں چھوڑا. بات یہ اتنی سی مجھے کہنی تھی, جب میرے آقا کی عزت پر حملہ ہو تو جواب کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف ہے. مسلمانوں اگر جواب دینے کی تمہارے اندر ہمت آ گئی تو سمجھ لو کہ اللہ کی سنت پر عمل. رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا دفاع کرتا ہے, اپنے حبیب کی عزت کا دفاع کرتا ہے, ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ میرے مولا کی شان ہے. اور وہ مولا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ شان عطا کرے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ دفاع ناموس رسالت کا پہرے دار بنائے. یہ اللہ کی شان. اسی لیے قسمت پر فخر کرو. حضور کے عیب نکالنے والے نہیں بنایا اللہ نے. میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی جماعت میں نہیں بنایا اللہ نے. ہاں, اس بات پر تم شکر بجا لاؤ. الحمدللہ تمہارا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں جو نبی کے پیٹ پیچھے کے علم کے بھی انکاری نہیں ہے نا کسی کا تعلق. الحمدللہ آپ کا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں تھی. آپ کا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں جو نبی کو کہتے ہیں بڑے بھائی کے برابر ہیں. آپ کا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں جو نبی کو ہی اپنا شاگرد بنا لیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, نعوذ باللہ. الحمدللہ تمہارا تعلق اللہ نے کس جماعت سے رکھا؟ اس جماعت سے رکھا جس جماعت کا ایک عظیم عاشق مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بات کہتا ہے تو یوں کہتا ہے, سرور کہوں کہ مالک و مولا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو جسم, تیرے تو عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. ہاں, نبی کی شان بیان کرنا ہو تو عاشقوں کی جماعت میں آؤ, عاشقوں کی جماعت میں آؤ, ان کی ابتدا کرو. دل کا کیڑ بھی نکلے گا, حسد اور بغض بھی جائے گا. ہاں, لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جن کی صرف اور صرف عقل کے گھوڑے دوڑاتے گئے تو میرے عزیزوں وہ وہیں رہ جائیں گے. اور محبت مصطفیٰ کی بات ایک بزرگ نے فرمایا, حضرت ابو بکر شبلی, یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے یہ بات یاد آئی. مسجد میں جو تمہارا ماحول ہے یہ دیکھ کر کے مجھے بات یاد آئی. حضرت ابو بکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ, توجہ سے سننا. ان سے پوچھا گیا مصطفیٰ کی محبت کتنی کرنی چاہیے. سوال دیکھیں, اپنے نبی سے محبت کتنی کرنی چاہیے, کیسے کرنی چاہیے. جواب ایک ہی فرمایا, کہا کہ ایسی کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہے, ایسی کرو کہ دنیا تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے. اسی لیے کہا گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں آتی ہے نا, تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون میری داڑھی دیکھ رہا ہے, کون میری ٹوپی دیکھ رہا ہے. اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کو صرف اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا آقا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے, میرے نبی مجھے کیسے دیکھ رہا ہے. ہاں, اس کے اندر محبت نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا سیٹ کیا بولے گا, دوست کیا بولیں گے, کپڑے بدلوں گا, داڑھی رکھوں گا, ٹوپی پہنوں گا, کون کون کیا کہے گا. یہ اس وقت تک بات آتی ہے جب تک ابھی دیوانگی کی محبت نہیں آئی.
محبت ایمان کی آ جائے تو اسے دنیا کیا کہتی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے ہاں بھی گئے ہیں تو اپنے نبی پاک کی محبت کو ہلکا ہونے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ایران کے وہی کسرا بادشاہ، جب اس کی سلطنت ختم ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں ہی ہوا، وہاں پر ایک قالین تھا جس پر کرسی بچھائی جاتی تھی بادشاہ کی، اور وہ دنیا کا سب سے مہنگا قالین تھا۔ اس وقت قالین ہوتے نہیں تھے، بہت مہنگا قالین، اور کوئی آدمی اس قالین پر بیٹھ جاتا تو زندگی میں فخر کرتا میں کسرا کے قالین پر بیٹھا ہوا ہوں، وہ سرٹیفائڈ ہو جاتا۔ لیکن جب سلطنت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ بھی صحابہ کے ہاتھ، تو مال غنیمت جو وہاں سے لایا گیا مدینے میں، اس میں وہ قالین بھی آیا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس لا کر صحابہ نے وہ قالین پیش کیا، کہا امیر المومنین یہ بہت مہنگا قالین ہے، اس پر کسرا بادشاہ کی کرسی لگائی جاتی، اس پر کوئی عام آدمی چڑھ نہیں سکتا تھا، اس مہنگے قالین کا کیا کیا جائے؟ منبر پر، محراب پر، مصلی پر کہیں اس کو استعمال میں لایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق نے کیا فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کے پاپوش پہ رکھو، جو تاج ہوتا ہے نا تاج، حضرت عمر نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بچھا دو، جو مسجد نبوی میں آئے گا اپنا پیر پہنچ کر آئے گا، پیر پہنچ کر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے جس قالین پر بیٹھ کر تم زندگی پر فخر کرتے ہو وہ محمد کے غلاموں کی دھول ہوتی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہوتی ہے جس پر تم پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ میرے عزیزو کم سے کم اپنی حیثیت سمجھ تو لو، اللہ نے تمہیں کس مقام پر پیدا کیا ہے۔ جس دن یہ امت اپنی حیثیت سمجھ جائے گی، مجھ جیسوں کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما، تخت روما، روم کی سلطنت کو الٹنے والے کون تھے؟ دیہات کے رہنے والے صحابہ تھے، جن کے بدن پر خالی 2 کپڑے ہوتے تھے اور دن بھر 4 کھجور پر گزارا ہوتا تھا، اور سپر پاور کو پلٹ لیا تھا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اب اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سبحان اللہ، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میں بھی اسی آس کو لے کر جگہ جگہ گھوم رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے وہ شیر بیدار کرے، کہیں سے وہ شیر بیدار کرے۔ ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ ایک بار ڈٹ کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم اگر نہیں بھی کھڑی ہوئی، ایک آدمی بھی کھڑا ہو گیا حق کے لیے تو پھر وہ پوری امت کو زندگی دے دیتا۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب جب امت پر کوئی آنچ آئے تو ہزاروں کے نہ کھڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک حسین کھڑا ہو جائے، ایک حسین کھڑا ہو جائے، پھر گردن بھی کر جائے تو بھی یہ ہوتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک کھڑا ہو جائے۔ جب اکبر ڈکٹیٹر تھا، اکبر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، 48 سال تک حکومت کیا، اور ایسی حکومت کہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کی، اور ایسا روب و دبدبا کہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ الیکشن والی حکومت بھی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ ہاں اکبر بادشاہ کے پاس EVM مشین بھی نہیں تھی، وہ تو زور زبردستی والی بادشاہ تھی۔ ویسے زمانے میں آج لوگ ڈر رہے ہیں، آج کے زمانے میں لوگ ڈرتے ہیں، علماء بھی ہم سے کہتے ہیں نہیں حضرت اتنی بات بہت سخت ہو جائے گی۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں لگا ہاتھوں میں بات کہہ دوں، ایک جلسے میں حاضری ہوئی اور میں بزدلوں کے سامنے جانا پسند بھی نہیں کرتا، ہماری عادت نہیں، صرف اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی ہوا نہ لگ جائے۔ اللہ بچائے ایسی صحبتوں سے، ایسی صحبتوں سے اللہ بچائے۔ ہاں ایک غریب آدمی اور پھٹے پرانے کپڑے والا یا جس کا لباس میلا ہو، دھول لٹی ہو، اس سے سٹ کر کے بیٹھو چلے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ میلا کچیلا آدمی کے اگر تمہارے پڑوس میں بیٹھ گیا تو سٹ کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بزدل کے بازو پہ کبھی نہیں بیٹھنا۔
اس لیے کہ شیر اگر کتوں کے ساتھ رہنے لگے تو حملہ کرنا بھول جاتا ہے. ہاں شیر بھی صرف کتوں کی طرح دکھ کرتا پھرے گا. صحبت کا اثر پڑتا ہے. زیادہ دن تک شیر کو کتوں کے ساتھ رکھو تو وہ شیر بھی سمجھتا ہے میں بھی کتا ہی ہوں. اسی لیے کبھی کتوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. شیر کو جس جلسے میں گیا تھا حالات ایسے کہ تقریب کر رہی ہے جو ہے کہ یہاں پر پولیس آ کر کے مجھے گرفتار کرے گی. کس بات پر گرفتار کرے گی؟ نام مصطفیٰ پر نا گرفتار کرتی ہے تو لے جائے, ہم شان سے اپنے نبی کے نام پر جانے. خوف اور ڈر کی بات کیا ہے؟ جس ملک میں ہمیں آزادی دی گئی ہے اتنی آزادی کا تو استعمال کر سکتے ہو. دنیا بھر کے لوگوں کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اپنی آزادی کا استعمال کیوں نہ کریں؟ ہاں میں یہ منع کرتا ہوں کہ الگھن نہ ہو قانون کا. قانون کے خلاف ہم جانا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کہتے ہیں کہ قانون توڑ کر کے جاؤ, لیکن جتنی قانون نے اجازت دی ہے اس کو تو استعمال کرو. ڈر کے مارے مرے جا رہے, خوف کے مارے مرے جا رہے. میرے عزیزوں, ایک علاقے میں جا کر کے لوگوں نے پہلے ہی سے گند پھیلائی کہ ارے یہ حضرت آ رہے ہیں, دنگا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا. میری امیج کو ایسی بنا کر کے رکھا جیسے لگتا ہے سب جگہ دنگے کرا. ان لوگوں سے کہو آؤ دیکھو اس مسجد میں کیسا دنگا ہو رہا ہے. یہاں دنگا کرا رہے ہیں, ہم فساد کرا رہے ہیں. میرے عزیزوں, ہماری بات اتنی ہے کہ دلوں پہ جاتی. اللہ رب العزت نے یہ انعام دیا. اس شہر میں مولا علماء کو بھی ڈرا کیا گیا, وہ آئیں گے تو آپ کے اوپر سی بی آئی کا ریڈ پڑ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. کیوں میاں, کس بات پر؟ کہا نہیں وہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت کے خلاف بولنے کا مطلب ہے اللہ کے خلاف بولنا. حکومت کوئی خدا ہے؟ تمہاری چنی ہوئی آج ہے کل نہیں رہے گی. بڑے بڑے نمرودوں فرعونوں کو زمین کے بل گرتے ہوئے دیکھا ہے, ہواؤں کے تھپیڑوں سے ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے. ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, حکومت چاہے کسی کی ہو. اگر مسلمان تخت پر بیٹھ کر کے ظلم کرے گا اس کے بھی خلاف آواز اٹھائے. ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, حکومت کے خلاف نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جرم ہے تو یہ جرم شوق سے ہم 100 بار کریں گے. آواز اٹھانے کو جرم کہا جاتا ہے تو یہ جرم ہم شوق سے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہی حسینی کردار ہے. ہمیں مولا حسین نے یہی سکھایا ہے کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو گھر میں چوڑیاں پہن کر کے نہ بیٹھو, میدان میں نکل آؤ. بچے جاتے ہیں تو جانے دو, لیکن حق کی آواز بلند کر کے جاؤ. اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا. لوگ یہ کہتے ہوں گے آج, لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ مولا حسین کو کیا ضرورت تھی جانے کی, گئے, بچے بھی گئے, وہ بھی گئے. ظالم تجھے پتا نہیں, 72 لوگ اگر ان کے گئے تو گئے, جان تو گئی ہے, لیکن قرآن ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کر رہا ہے. آج تک دیکھو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ تخت اور تاج کسی اور کے پاس تھا, یزید کے پاس تھا, ساری حکومت اس کے پاس تھی, اقتدار کا, فوج تھی, سب تھا, لیکن صرف تھا. اب ہے کس کا؟ ہے کس کا؟ یہ ہر بچہ کہے گا, ہر بچہ کہے گا. ہم نے دمشق بھی دیکھا ہے, ملک شام بھی گئے جہاں یزید کا تخت لگتا تھا, حکومت ہوتی تھی. پوچھا کہاں ہے یزید کا وہ سلطنت کا تخت, کام معلوم نہیں. وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں. کہاں قبر تھا جہاں سارے کتے پیشاب کرتے ہیں, وہاں اس کی قبر ہے, اور وہ بھی مٹی ہوئی ہے. سارے لوگ کچرا ڈالتے ہیں دمشق کا. تو جس کے پاس حکومت تھی, تخت تھا, 22,000 سے زیادہ کی فوج تھی, اس کی قبر کتوں کے پیشاب کے نیچے. اور آپ جس کو تم کٹا ہوا کہتے ہو اور سر الگ دھڑ الگ کہتے ہو, اس کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھو, سنہری گنبد پر آج بھی جھنڈا لگا, اور آج بھی حسین کا جھنڈا. آج بھی حسین اعظم کا جھنڈا لہرا رہا ہے, اور اس بات کی علامت ہے کہ حکومت آج بھی اگر کسی کی ہے تو حسین کی ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے, ہر سال زیارت میں جاتے ہیں کربلا میں,
تو حسین اعظم کی جالیوں کے اندر لوگ چٹھیوں میں لکھ کر کے اپنی حاجتیں اندر ڈال کے چلے جاتے ہیں، اتنا بڑا وہ حصہ ہو جاتا ہے چٹھیوں کا، لوگ روتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ میاں لوگ تو کہتے ہیں ان کا سر الگ ہو گیا اور دھڑ الگ ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، لیکن لوگ اپنی حاجتیں لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ جانا کہاں چاہیے تھا جو بادشاہ ہے، دنیا میں آنے والا ہر کوئی یہ کہتا ہے اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ بادشاہ یہی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ حسین۔ ہاں وہ بادشاہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ یہ بات میں نے کیوں چھیڑی بیچ میں؟ صرف اس لیے کہ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا، مولا تعالیٰ اسے کبھی مرنے نہیں دیتا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میرا جملہ نوٹ کر کے چلے، جملہ نوٹ کر لیں، لوگ بہت سارے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ارے آپ اتنا بولیں گے آپ کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، آپ کو کیس میں ٹھوک کر کے جیل دے دیا صاف کر لیا جائے گا۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، پوری طاقتیں مل کر کے تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں۔ مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مردہ ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ مردہ تو بہت سارے آج چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں، ایسے مردوں سے اللہ بچائے۔ ہم مرنے کے بعد بھی جس کو زندگی ملی ہے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا ہے، جس کو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے ایسی زندگی ملی۔ جس کو حضور کے دامن میں نیند آ گئی پھر اس کو فنا نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ملی ہے۔ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ بات طویل نہ ہو جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے دفاع کے بارے میں کہا، ڈیفینس کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے جوانوں، حضور کی گستاخی سن کر کے کبھی خاموش نہ بیٹھنا۔